حاصل کریں گے وکیل آل محمد، خطیب آل محمد، سرمایہ ملت جعفریہ علامہ علی ناصر الحسینی آف تلہاڑا بواز بلند صلوات سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پر محمد و اہل بیت اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور۔ بانیہ مجلس دی توفیقات خیر اچ خالق اضافہ فرمائے۔ میرے محترم سامعین، میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ بقرہ دی ایک آیت مجیدہ پڑھی ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام میرے گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے۔ حضرت امام سرکار دی بارگاہ چاہنا چاہنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی بارگاہ آج دا انہوں ذکر انہوں دے حوالے نالیے اور یوم احتجاج بھی ہے۔ آگا سید حامد علی شاہ موسوی صاحب نے آج احتجاج دا اعلان کیتا ہے، وہ بھی میں اسے آیت مجیدہ دے مطابق ہی دسنا ہے تے امام دی بارگاہ بھی اسے آیت مجیدہ دے تحت ہونا چاہنا۔ خالق کائنات فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، میرے حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ہمارے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، ہمارے گھر کی تعمیر شروع کر رہے تھے، اس وقت کو یاد کیجئے۔ ربنا تقبل منا، وہ میرے گھر کی بنیادیں اٹھاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اے ہمارے رب ہماری اس محنت کو قبول کر لو۔ انک انت السمیع العلیم، تو سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اے ہمارے رب تیرا گھر ہم تعمیر کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب قبول کر لینا، ہماری اس محنت کو قبول کرنا۔ انک انت السمیع العلیم، کوئی شک نہیں کہ تو سمیع بھی ہے اور تو علیم بھی ہے۔ پھر فرماتے ہیں ربنا، پھر دعا کر دیں وجعلنا مسلمین لکا، ہم دونوں باپ بیٹوں کو اپنا مسلم قرار دے، ہم دونوں باپ بیٹوں کو اپنا تسلیم کرنے والا قرار دے، ہم دونوں پر مہرے لگا کہ ہم تیرے مسلم ہیں، ہم تجھے تسلیم کرنے والے ہیں۔ پھر ارشاد فرما دیں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت میں ایک مسلمانوں کی جماعت بھیج۔ ہماری ذریت میں، اے میرا موضوع ہے جی، ذریت، ہماری ذریت میں مسلمانوں کی ایک جماعت بھیج، ہماری ذریت میں۔ اسے ذریت دا ترجمہ اولاد کیتا گیا ہے، یہ دیوبندیاں دا ترجمہ جڑے میرے کو ذریت دا میں نے اولاد کیتا گیا ہے کہ ہماری نسل میں، ہماری اولاد میں مسلمان بھیج۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کہہ رہے ہیں بس قبلہ ان اگر سمجھ لیا جائے کہ انہاں ذریت وچ مسلمان منگے نے۔ ذریت وچ مسلمان دو طرح دے ہوندے نے، ایک ذریت وچ مسلمان ہوندے نے، ایک امت وچ مسلمان ہوندے۔ نبی دی ذریت وچ بھی مسلمان ہوندے نے، نبی دی امت وچ بھی مسلمان ہوندے نے۔ جڑا احتجاج تواڈے سامنے ریکارڈ کرایا گیا ہے میں وہ ترجمہ کر دینا۔ کہ میں دیکھ رہا سا ڈاکٹر صاحب موجود سن تے کوئی احباب شاہ جی موجود سن تے وہ موسوی صاحب کی کہنا چاہتے ہیں اس گورنمنٹ کو، آکھنا کی چاہتے ہیں۔ میں وہ گل کرن لگا جنہوں بچے سمجھ جان کہ کی اسی آکھنا چاہتے ہیں۔ اگر ایک لفظ ایک فکر کوئی پوچھے بھی تانوں اج کی ہے تے تواڈے علماء کی احتجاج پہ کر دیں، وہ اسی قرآن ہاتھ چ لے کے بھی آندے ہو تے تواڈے بوئے بوئے تے جا کے تے ترلا تواڈا کرنے ہاں کہ مہربانی کرو ذریت نو امت چ نہ رلا۔ اینی راڑا ہے اور کوئی گل نہیں۔
اتنا ہی ساڈا احتجاج ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان دونوں نے کہا کہ ہماری ذریت میں مسلمان بھیج. آج جتنے بندے بیٹھے ہو الحمدللہ سارے مسلمان تھوڑے ہی بول رہے ہو. میں پہلے مسلمان کی گل اگے تو ہوں پہاڑ ہے اگے تو ہوں آخری پنڈ آیا مسلمان ہی نا. مہربانی فرما مسلمان سارے بھی انہاں مسلمانوں کو سید بھی بیٹھے نے کہ سید کو بسم اللہ شاہ جی بیٹھے سید بیٹھے الحمدللہ بسم اللہ اے سید بھی تشریف ایڈے سید اتنے بیٹھے نے وہ بھی مسلمان ہیں کہ نہیں. چلو وہ یارہ مسلمان ہیں سارے اسی سید بھی مسلمان تے میں غیر سید ہاں میں بھی مسلمان اسی سارے ہیں. انہاں سیداں نو پوچھو میں ذریت تے امت وچ فرق دسنا تھوڑی مہربانی. اس ویلے جڑا معاملہ بنیا نا جڑی تبدیلی پہ آتی ہے اس تبدیلی وچ ذریت تے امت ایک پہ ہوندی وہ میں عرض کرنا وہ اسا آکھیا پہ انج نہ کرو انج ہونا نہیں جی انج ہونا نہیں جی. یہ نصاب وچ بندے جو کچھ پہ کر دین نا یہ کچھ کر لین. میں تمہیں ایک گل دساں جڑے بچے آڑی مجلس ہے نا سب تو وڈے نصاب دی درسگاہ مجلس حسین. جڑے بچے ایتھے بیٹھے نا آؤ بچہ بیٹھا وہ بیٹھا وہ بالکل گود وچ بیٹھا باپ دی گود وچ ماموں دی گود وچ چچا دی گود وچ یہ گود وچ آڑا گود وچ بیٹھے نے. انہاں تے اجے نماز واجب نہیں مجلس اسا واجب کر دیتی ہے. میں پہنا نماز تے واجب ہونی ہے ایک خاص عمر دے حصے میں جا کے 12 سال 14 سال دا بچہ ہوئے گا تو تے نماز واجب ہوئے گی جڑی جڑی فقہ دے مطابق ہے. انہاں تے اسا ہنے مجلس واجب کر دیتی ہے. ایتھے لے کے بہ گیا ایتھے لے کے بہ گیا آڑے نکے نکے ایتھے بچے بیٹھے نا نصاب دی اسی گل ضرور کران گے کیونکہ جڑی غلط گل ہے وہ غلط ہے انہوں کران گے ضرور. اگوں اسی چونکہ تھوڑے ہاں کئی باری منی جاندی ہے کئی باری نہیں منی جاندی. فکر میں ذہن چ بہت زیادہ اس واسطے نہیں جڑے بال بیٹھے نا انہاں ایتھوں نکلنا نا جدوں ایتھوں انہیں سکول چ داخل ہو جانا ہے کچی چ ٹر جانا ہے. یہ کچی جماعت تو لے کے یہ ایم اے کرے یہ ڈبل ایم اے کرے یہ جتھوں تک بھی چلا جائے یہ پہلی جماعت دے قاعدے تو لے کے یہ آخری کتاب تک تو حضرت علی نو رضی اللہ لکھیا ہے. یہ رضی اللہ لکھے گا تو رضی اللہ پڑھے گا سمجھے گا علیہ السلام. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. یہ مجلس شبیر دا اثر ہے کہ وہ پڑھے گا بھی رضی اللہ لکھے گا بھی رضی اللہ. اسی جے نو آکھیے پہ تو کتاب چاہت رضی اللہ پڑھ کے تے پیپرہ چونو علیہ السلام لکھی تے اگوں کوئی دیو بندی بندہ پیپر ویکھنا نہ ہوئے تو سارے کاٹا مار چھڑے. یہ پاگل ہاں اسی پہ اسی بال نو آکھیے کہ پیپرہ چ حضرت علی نو رضی اللہ نہ لکھی علیہ السلام لکھی وہ علیہ السلام لکھاوے اہل حدیث یا کوئی دیو بندی دوست وہ ٹیچر ہوئے وہ پیپر ویکھے سارے بچے ایسا فیل کرانے نے ساڑھی کوئی تکلیف ہے اسی چپ ہاں. یہ پڑھے گا بھی رضی اللہ لکھے گا بھی رضی اللہ سمجھے گا علیہ السلام. الحمدللہ یہ انہاں مجالس دا اثر ہے. میں عرض کردا سا پیا جڑے سید بیٹھے نے انہاں نوں پوچھو بھی یہ نماز جے پڑھ دے نے تے سیر دیاں کنیاں رکھتاں پڑھ دے دو. مہربانی شاہ جی باجے حالانکہ میں غیر سید ہاں میں نوں تے ایک پڑھنی چاہیے ہے نا یار سید بھی دو ہی رکعتاں پڑھ دیں تے میں بھی دو. شام دیاں شاہ جی کنیاں پڑھ دے واجب 3 شکریہ تے میں بھی 3. اگر کسی سید حج کیتا ہوئے طواف میں بھی 7 چکر لائے نے انہوں نے 7 ہی لائے. جنہیں کنکر میں مارے نے انہیں ہی سجدہ مارے نے. جتھے میں صحیح کیتی ہے اتھے ہی انہیں کیتی ہے. جڑے پتھر نو میں چومے ہیں اسے پتھر نو سجدہ چومے ہیں. طواف دے چکر بھی برابر. روزہ میں بھی 19 بجے کھولنا یہ بھی 19 بجے کھول دیں. نماز دیاں رکھتا برابر نے روزے دا ٹائم برابر ہے. حج دے سارے جتنے ارکان نے وہ یارو سارے برابر نے. جنہیں بندے ذریت امت آلے ہی و صحابے ہی ایک تھا پہ کر دینے وہ بھی تے قرآن انہوں نے کر بھی تے ہے نا. میں وضو کر کے رکھ لینا ہاتھ ادھر میں رکھنا نا ادھر تو ہاتھ رکھ. اے دین جو سجدہ نہ گن گن کے برابر ہے. صدقہ میرے تے حلال کے ہوئے نہ تے حرام کے ہوئے. مولا بھائی تو انہوں جزائے خیر دے بہت شکریہ. آباد و شاد رہو. وہ یار نماز میں بھی گن کے پڑھنا نمازیں بھی گن کے پڑھ دینے. تو اڈا کی خیال ہے ساڑھی عید دیہڑی بعد ہوں دی ادھر ہی ساسے روزے مکتے ہیں
ادن ہی انہاں دے مکدے نے، عید بھی ایک دن ہی کرنے ہاں، ذبح دا طریقہ بھی ایک ہے، بسم اللہ ہے، اللہ اکبر، یہی ہے نا جی۔ دفن دا طریقہ ایک ہے، ذبح دا طریقہ ایک ہے، رکھتا گن کے، روزے گن کے، حج دے ارکان گن کے، تے حلال حرام دا فرق کنے پایا؟ حلال حرام دا میں پیانا جڑی شاید میرے تے حلال ہے او سجدہ تے حرام ہے، جڑی اینا تے حرام ہے او میرے تے حلال ہے۔ تینوں ایک گل دساں، اے جڑا حلال حرام دا فرق ہے نا، اے نمازاں دی وجہ تو نہیں، روزے دی وجہ تو نہیں۔ جے نمازاں دی وجہ تو صدقہ حرام ہوندا ہوئے تے رائے وینڈ والے تے حرام ہی ہونا چاہیے سی۔ وہ جڑے اشراق بھی پڑھتے ہیں تے جڑے پوری طرح نماز دی تلقین بھی کرتے ہیں، تہاڈا کی خیال ہے جدوں دی میں نماز پہ پڑھنا الحمدللہ تے جدوں دے میں پہ روزے رکھنا، میں تے بڑی دیر دے روزے رکھ رہا اور روزیاں دے وچ روزہ رکھ کے میں دو تین مجلساں پڑھ لینا، کچھ نہیں، شوگر بھی ہے، کچھ نہیں ہوندا، کوئی نہیں فوت ہوندا روزے نال۔ جڑی میں تہاڈی حالت پہ وینا نا، مینوں انج لگا بھی جڑا سامنا قبرستان ہے نا، اے سارے روزہ رکھ کے مر گیا ہے۔ وہی اللہ جو بندے کو نہیں موت ہوئی، مولا تھانوں جزا دے وے۔ اور میرے عزیز دوستوں، اے جدوں دا ہن میرے تے کوئی صدقہ مٹھا، بسم اللہ یار میرے حیدری کہ بلا ذریت مسلمان اور نے، امت مسلمان اور نے، اے سادات نے، اے ذریت دی اولاد نے، ذریت مصطفیٰ دی اولاد نے، اسی امت مصطفیٰ دی اولاد ہاں۔ یہ دا مطلب ہے گل یہ عمل دی نہیں کہ بندہ مہینہ پورے روزے رکھے تے ایک سید پورا مہینہ نہ رکھے، مثال اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے پہ سید ایک روزہ نہ رکھے، تو تہاڈا کی خیال ہے میں پورے تے پورے 29 یا 30 روزے رکھاں؟ یہ ہو سکتا ہے کہ اس روزہ ایک نہیں رکھیا تے وہ غیر سید ہو جائے تو میں سارے رکھے نے اور تو میں سید ہو؟ وہ ایدہ روزے نہ تعلق ہی نہیں، ابا علی ہوئے تے بندہ سید ہو۔ آئی مولا تو انہوں جزائے خیر دے۔ کوئی ذریت دی نہیں، ذریت دی سمجھ آئیے کوئی؟ اچھا ذریت ہی کو سمجھ آئی؟ ذریت میں پھر دوبارہ عرض کرنا، تسی کدی معراج سنو نا علماء کو، وہ فرماتے ہیں کہ حضور جدو آخری منزل تے پہنچ گئے تے ہاتھ پہ غیب چو آواز آئی میرا سونا آئے ہو تے کوئی گل کرو، کوئی مطالبہ ہے تے دسو۔ آج قدرت بڑی خوش ہے تو نبی نے فرمایا امتی امتی امتی۔ اے جڑے کوئی 10-12 سید بیٹھے ہو، آج ساڑی شان بھی سن لو، ساری زندگی سانو ہوئی ہے تہاڈی شان پڑھ دے، ساڑی بھی کوئی ماڑی چنگی ہے، اور مہربانی کر کے ساڑی بھی سن لو۔ پیغمبر اعظم نے براق تو بعد رف دا سفر کیتا تے جدوں معراج دیاں بلندیاں تے پہنچے تے پھر میرا دل کردہ کنہ کو میں اس گل تے ناز کراں کہ ایڈی دور جا کے بھی پیغمبر نے پھر سانو ہی یاد کیتا ہے امتی۔ اے امتی تے بولو خوش ہو یار، کی آکھیا نے؟ امتی امتی امتی، اے اللہ میری امت نو بخش لے، اے اللہ میری امت نو بخش لے، اے اللہ میری امت نو بخش لے۔ جے نبی نے کتے ذریت آکھیا ہوئے تو میں نو فون کریا جے کہ ایک روایت نبی نے فرمایا ذریتی ذریتی ذریتی۔ انشاءاللہ سجدو مہربانی کرا جے، گسا نہ کرا جے، پھر اسی مسکین ہی یاد آیا۔ ایڈی دور جا کے کون یاد آئے نے؟ امتی کہ ذریت؟ امت یاد آئی۔ حضرات اسی یاد آیا پیغمبر اعظم نو اتھے جا کے بھی، ہون بہتے تڑنا جایا جی کہ سانو یاد کیتا نے، انہاں نو یاد کیوں نہیں کیتا؟ ہاں پیغمبر نے فرق دسیا ہے، امتی امتی کہہ کے بخشش کی دعا کر کے نبی نے کائنات کو درس دیا، مجھے ذریت بھول نہیں گئی،
دو قسم کے مسلمان ہیں، ایک امتی ایک ذریتی۔ جو بخشے جائیں گے وہ امت کے مسلمان ہیں، جن کے صدقے میں بخشے جائیں گے وہ ذریت کے مسلمان۔ اے مولا تو جزائے خیر دے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا میں نبوت اور امام میں ثابت کر لوں گا، ذریت میری اولاد میں مسلمان بھیج، پھر ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پھر ان میں رسول بھیج، میری ذریت میں مسلمان بھیج، پھر ان میں رسول بھیج۔ رسول امت کے مسلمانوں میں نہیں آتا۔ کیا بات ہے؟ ابراہیم کی ذریت کے مسلمانوں میں آیا ہے، یہ مطلب ہے ذریت پہلے آئی ہے، رسول بعد میں آیا ہے۔ تو اڈا کی خیال ہے جدو میں آیا ہوں تو قریرہ بنے؟ قریرہ پہلا موجود سی تے اسی سارے اتھے آئے ہیں، اور اسی بات چاہیاں قریرہ پہلا موجود سی، اور اسی بات چاہیاں قریرہ پہلا موجود سی۔ ابراہیم نے آکھیا اللہ پہلا ذریت بھیج پھر انہاں وچ رسول بھیج، پہلا ذریت بھیج پھر انہاں وچ رسول بھیج۔ یہ مطلب ہے ذریت پہلے آئی ہے، رسول بعد چاہیاں۔ رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ، اور ذریت کے لیے جیڑی پہلے آئی ہے تے رسول بعد چاہے نے، ان تو پہلے سی۔ قرآن میں اتے لے آ کے رکھے ہے، قرآن دے نال میز نہیں آیا، میز پہلے سی، قرآن اتے رکھے ہے۔ کسے میرے کو آ کے میرے کو میرے شاگرد نے تو پوچھے ہے کہ بھائی جی میز ٹھیک ہے نا، قرآن رکھ لیے؟ سانو پورا یقین ہے کہ نہ میز پہلے رکھے ہی اس واسطے بھی قرآن رکھیا جا سکے۔ اچھا قریرے والے نو پتہ ہے کہ جس میز تے قرآن رکھنا ہوئے وہ میز کنا پاک چاہیے ہے، اللہ نو نہیں پتا جیسے ذریت محمد رکھنا ہوئے۔ صدقے بھائی صدقے، اور ذریت کنی پاک ہونی چاہیے، صدقے جاما۔ یہ مطلب ہے اس میز پہ قرآن رکھا جائے گا جو میز پہلے پاک ہو، اس ریل پہ قرآن رکھا جائے گا جو ریل پہلے پاک ہو۔ محمد اس گود میں آئے گا جو گود پہلے پاک ہو، محمد اس جھولی میں آئے گا۔ ذریت پہلے آئی ہے، قرآن پھر کہہ رہے ہیں ذریت پہلے آئی، بعد میں رسول آئے، بعد میں قرآن آیا۔ ذرا میرٹ دیکھو، جس پر قرآن اترے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جن کی گود میں محمد آئے انہیں ذریت کہتے ہیں۔ ہن بولو ذریت کی ہے۔ میرا قرآن ہاتھ وچ، اس قرآن دے اترن تو 15 سال پہلے خدیجۃ الکبریٰ تے مصطفیٰ دے نکاح دے خطبے وچ علی دے پیو آکھیا سی حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ذریت ابراہیم ہے۔ صدقہ جاما، مہربانی، شکریہ۔ یہ مطلب ہے رسول امت چاہے نے کہ ذریت؟ تھوڑے بندے بولے نے، تھوڑے بولے نے، اور رسالت ذریت۔ ہن امامت بھی سن لو۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ 128 نمبر آیت پہلا پڑھیے، 124 نمبر ہن پہ پڑھنا سورہ بقرہ دی۔ اللہ فرماندا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہم نے آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات سے، فَأَتَمَّهُنَّ، جب وہ پورا اترا کالا تو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم تجھے لوگوں کا ہے صدقہ جاما امام بناتے ہیں۔ جنہ میں روڑا پائے ہن تو اس لفظ دا سواد آن لگے۔ جب امامت زمانے کے بعد ابراہیم کو مل گئی تو فرماتے نے کالا ومن ذریتی، میری ذریت کو بھی امام بنائے گا۔ صدقہ جاما، کیا میری ذریت امتی آکھیا نے میری ذریت میں بھی ایمان بنائے گا؟ اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، کیوں نہ بناؤں گا، میرا یہ وعدہ ظالموں سے ہے ہی نہیں، ہم ظالموں کو امام نہیں بناتے۔ یہ مطلب ہے میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ سکنا کہ بلا نوجوانوں پورے کانفیڈنس میں نو کعبے لے جاؤ، میں کعبے دی کنڈی نو ہاتھ پا کے بھی ایک گل کر سکنا کہ اللہ نے نبوت بھیجی ہے تو ذریت ابراہیم میں، امامت بھیجی ہے تو ذریت ابراہیم۔ ذریت آندے نے نسل نو،
ذریت آندے نے اولاد نو. اے ذریت دی دشمنی کدوں شروع ہوئی؟ اسی بھی کسی دی اولاد ہاں کہ نہیں؟ ہاں جی مہربانی. ساڈے سارے دے ابے دا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے. کی گل ہوئی؟ ویندے پہ میرے منہ والوں بارش نال ڈگے ہیں اسی. وہ ماں پیو ساڈا بھی ہے کہ کوئی نہ؟ مہربانی ہے جی. لو جی وہ ساڈا پیو جڑا وہ آدم ہے. اسی سارے بنی آدم. اسی بھی کسی دی اولاد ہاں تے الحمدللہ علیہ السلام دی اولاد ہاں. الحمدللہ. اب میں تے ڈاکٹر صاحب اسی حضرت آدم دی اولاد ہاں. میں تاں آکھیا پہ کم از کم وہ پہ تم دس دن تے میں بھی میرے ساڈے نال دے اور بھی غیر سید جڑے نے اسی حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد ہاں. تے سیدو مہربانو ساڈا بھی کچھ خیال کریا کرو. اسی بھی ایک علیہ السلام دی اولاد. حضرت آدم رضی اللہ صاحب علیہ السلام صاحب تے اسی علیہ السلام دی اولاد. اسی مسجود ملائک دی اولاد. میں اپنا تعارف کراؤں. کوئی بندہ تو حسد نہ کرے نہ سڑے. جیڑا ساڈے ابے نو نہیں سی نہ چکیا او دے تے لعنت. وہ جیڑا ساڈے ابے نو نہیں سی چکیا او دے تے لعنت ہے. کون سی بڑا؟ شیطان. حضرت آدم علیہ السلام ساڈے ابا جان نے نا سارے دے. اسی یہ جڑا شیطان ہے یہ جڑے ویلے بزت ہویا نا حضرت آدم علیہ السلام نو سجدہ نہ کر کے تے اے بزت ہو کے نکلن لگا ہے. اس ایک تمکی بڑی عجیب دیتی ہے. پہلا تے اللہ نو کہنے لگا تو تے بڑا با عزت ہے تے جڑا نا حضرت آدم اے دی میں ذریت نال نبڑ لواں. تو با عزت ہے فابی عزتی کا مجھے تیری عزت کی قسم لا اغوینہم اجمعین میں تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا. تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا. اگے جڑی اس گل کیتی ہے نا اتھے امت تے ذریت دا فرق بھی موجود ہے. فابی عزتی کا مجھے تیری عزت کی قسم لا اغوینہم اجمعین میں سب لوگوں کو گمراہ کر دوں گا الا سوائے ان کے. سار اٹھاؤ سار اٹھاؤ. سوائے ان کے. اللہ فرما دو کر کہنے لگا عبادہ کا منہم المخلصین جو تیرے بندے ہیں اور تیرے بندوں میں سے بھی خالص بندے ہیں. یہ مطلب اس چیلنج کیتا ہے ساڈے جیسے ہے نا ساڈے جیسے کہ میں انہوں گمراہ کر دیاں گا. سانو روز کردا ہے اسی تو انہوں کی دسی. اسی چنگے پہلے بیٹھے بیٹھے ٹرالی پچھو گنا کھچن لگ پے نے ایویں بزت ہو جانے منٹوں پہلا. اسی ایسے بندے ہاں جنہاں دے ہاتھ ڈونگا آ جائے تے اینی پرات سالن دی بھری ہوے 4-6 بندے دوالے کھلوتے ہوندے نے اسی کلے ہی پائی ہونے ہاں اور دوجے آندے نے وہ مر جائیں بس کا. ایویں بزت ہی کراندا نا. دوبارہ بھی تو بندہ لے ہی سکدا نا. دوبارہ نہیں سالن بندہ لے سکدا لیکن جڑا ایک بار پائی ہوندا اونوں شیطان آندا پا لے مک جانا ہی. میں تینوں دساں وہ بندہ وڈا بندہ رہ نہیں جاندہ جڑا سارا سالن اپنی پلیٹ چ پا لوے نہیں رہندی اگر 2-3 پا کے چھڑ دے. یہ سانو قدم قدم تے نا بزتی دے اتنے ایتھے بزت ہوندے نے ایتھے. یہ جنہاں دے مگر چڑھے ہیں نا انہاں نو امتاں دے نے جنہاں دے آندا سی نا میرے وسوں بار نے انہاں ذریتاں. کسا کا بہت نہیں اجے تو میں مطمئن نہیں ہویا. میں سورہ مبارکہ کے بلا بنی اسرائیل ہے کالا آرائتکا حاض اللذی کرمتا علیہ. یہ سنو جی نے گل کی تھی کہنے لگا اللہ تو نے اسے مجھ سے عزت دی ہے اسے تو نے اکرم بنایا ہے. کرمتا تو نے اسے کریم بنایا تو نے اسے اکرم بنایا اینو تو با عزت بنایا. لئن اخرتنی الى یوم القیامتی اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے گا لا احتا نکنا ذریتہو الا قلیلا تھوڑے ہی رہ جان گے میں دی ذریت نو گمراہ کر دیں گا. اور تیرا تیلا نہ رہے اور مرے الویر پہ گیا. بہت شکریہ. اے نوجوان دور پہنچے اجے اسی پیدا نہیں ہوئے
اجے حضرت آدم دی منگنی بھی نہیں سی ہوئی. میں شادی آکھی ہے, میں نکاح آکھیا. منگنی کنوں آندے نے؟ نکاح دا نام منگنی نہیں. منگنی دا مطلب ہے کہ منسوب کر دینا کہ اے جوڑا جدا آپس وچ نکاح ہوئے گا. اجے حضرت آدم دے پیدا ہونے دا تصور ہی نہیں. جدو اے بزت ہویا ہے ساڑھے ابے کولوں, اجے چک دے ابا تہاڈا ابا آدم نہیں تو مہربانی کرو پھر میرے نال ملو. اے بزت ہویا ہے تے اس لفظ کی کیا فابی عزت کا, مجھے تیری عزت کی قسم. اللہ نو کہندا تیری عزت لانتی ہون تو بعد میں کہ اللہ تیری عزت پہ کردا ہے, تیری عزت کردا پہ کو لعنت وچ کمی کر. اللہ فرمایا بکواس کردا ہے میں اینو وچوں جاننا. جو پہ کردا نا میں اینو وچوں جاننا. کدی اے مینوں رب آندا ہے, کدی اینو با عزت آندا ہے, کدی مینوں قادر مطلق آندا ہے, کدی الہ یوم الدین آندا ہے, کدی مینوں قیامت دا وارث آندا ہے, کدی قادر مطلق آندا ہے, کدی خالق اکبر آندا ہے, کدی مینوں با عزت آندا ہے. میں کہتا پھر کو لعنت وچ کمی. اللہ فرمایا نا اے بڑا کمی نہیں, اے میریاں تعریفاں کردا ہے, جنوں منوانا چاہنا انہوں نہیں منتا. تسا غور ہی نہیں فرمایا. اے میریاں تعریفاں کردا ہے, اے جنوں میں منوانا چاہنا اوے انہوں نہیں منتا. اے نواں دے نہیں شیطان تعریفاں او دیاں کردا ہے جنوں منوانا چاہتا ہے انہوں نہیں منتا. کئی بندے نبی دیاں نعتاں پڑھدے نے, نبی جنوں منوانا چاہتا ہے انہوں نہیں منتے. خیر ہو تھوڑی تھوڑے کیا کہنے نوجوان, بہت شکریہ. اللہ فرمایا جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ بولتا ہے یہ میری کون عزت پہ کرتا تو جان لگے اس کی آخیا ہائے ہائے ذریتہ ہو دی ضمیر ہے, اس کی ذریت کو گمراہ کر دوں گا. اہی جے او دی ذریت, اسی جے او دی اولاد. اجے حضرت حوا دی کتے گل نہیں ہوئی, رشتے دی گل نہیں چھڑی, نکاح تے اگلی گل ہے. وہ اجے تے کدھر نکاح ہونے تے نکاح تو بعد اولاد ہونی ہے. او تو ساڈا پہلے ہی ویر پہ گیا, تینوں اساں کی آکھیا ہے؟ اور ویر او دے پیدا جدا کوئی قصور ہوے جڑا جے جمیا ہی نہیں. یہ ساڈا جمن تو پہلاں دا دشمن جے, دھیان رکھیا جے دا. اے چنگے بھلے بندے نو ایتھوں اٹھے نو سارا دن مجلس سنی ہوندی ہے تے جان لگیا تے کن چاہندا ہے اپنی جُتی لا جا کسی دی چنگی پائے. اے ایڈا کمین ہے. تے خصوصاً مولویاں ذاکراں دے متعلق ہدایت کردا ہے, پا کے لے جائے دی قوم لٹی آئے نا. بڑیاں جُتیاں میری چکیاں گئی ہیں. ایتھے تہاڈا کی خیال رائے ونڈو بندے جُتیاں چکن ہوندے اپنے ہی لے جاندے نے, پی انہاں دا کی بگڑیا, موئے تے نہیں نا. یہ ساریاں متاں جڑا پاوے انہوں شیطان آندے ایویں بست کراندے تلے. تے کدوں دا دشمن ہے جدوں اسی تہاڈی خیر ہوے جی, بہت شکریہ نوجوانوں. جدوں اسی جمے میں نہیں ساں, میرا جملہ نہیں ایک محقق دا جملہ ہے, میں قربان ہو جاؤں دے جملے تو. ہو سکیا جب ابھی اولاد ہوئی نہیں, نکاح ہوا نہیں, اولاد ہوئی نہیں, یہ پہلے کہہ رہا ہے کہ میں اس کی ذریت کو گمراہ کر دوں گا. بے عزت ہوا ہے باپ کی وجہ سے, بدلے اولاد سے لینا چاہتا ہے. تو سا کوئی نہیں سنیا, سار اٹھاؤ میرے نال. بے عزت ہوا ہے باپ کی وجہ سے, باپ کی عزت کا دھتکارا ہوا, ذریت کا دشمن ہو گیا. انہیں جملہ لکھا جی ڈاکٹر صاحب, کمال کسے محقق نے میرا نہیں یاد آیا تو کدھر دس دیاں گا, پڑھیا میں کدھروں. انہاں فرمایا عزت دار, عزت دار, عزت دار باپ کے بدلے اولاد سے لینا. یزیدیت بھی یہی ہے, شیطانیت بھی. واہ 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 واہ. با عزت باپ کے بدلے لینا اولاد سے یا شیطانیت ہے یا یزیدیت ہے. ہن تسی سوچو کہ اسی او دے آدم دی ذریتاں, آدم دی اولاداں تے گناہگار ہاں. پھر چپ ہو گیا, اسی گناہگار ہاں سارے جی, تسی نہیں نا. گجرات سارا تے صوفیاء دی دھرتی,
تسی تو 2 منٹ بھی وضو تو بغیر گزارا نہیں کرتے. تہاڈی تے زندگی ہی ہو رہی. میں ہو رہے کتنے آ کے کھلو گے؟ اسی گناہگار نہیں؟ شکر ہے. گناہگار ذریت، گناہگار ذریت، گناہگار. اے حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ عزت دیتی. جڑا ایہو جئی ذریت دا اینا دشمن ہے، وہ معصومہ دی اولاد دا کنا دشمن ہو. سار اٹھاؤ یار، میں ذریت پڑھنا چاہنا. حضور اے ذریت کسے دا کمال، اے ذاتی کمال نہیں. ایک تو ہم دساں، میرا ذاتی کمال ہو سکتا ہے کہ میں پہلا سکول ٹیچر سا، مجلساں یاد کیتیاں، علماء نو سنیا، کتاباں پڑھیاں، مولوی صاحب کو ٹر گیا، پھر میں ہولی ہولی تقریر کرنے لگ پیا، ہولی ہولی. کئی بندے آندے نے او جا سکولے تے جا، ہولی ہولی پڑھن لگ پاں گا، ہولی ہولی. وہ بھی کسی دا سیری پاڑ کے آندا، پڑھدا گھٹ ہی، ہولی ہولی. کئیاں اے دوستاں بنایا قانون، جڑا منڈا بہت آوارا ہوئے نا، کوئی کام نہ کردا ہوئے، ماں تنگ، پیو تنگ، بہناں دا پیسے کٹ کے لے جاندا ہے، جڑا ایک کام چنگا نہیں کردا، او دے متعلق کئی بزرگ کی فیصلہ فرماندے نے، صادر فرماندے نے، اے دا کدھر بیاہ کر چھڑو، ہولی ہولی ٹھیک ہو جائے گا. صدقے ہو تیری سیاحت، کسے دی دھی دا بھی بیڑا کر کے اتھے ہی کرنا ہی. ایک ایڑا طریقہ بھی سیاحنے ہوندا، یہ دا بیاہ کر چھڑو ہولی ہولی. اچھا جی، بڑے کام ہولی ہولی ہو جاندے نے، کسے دی ذریت وچ ہولی ہولی نہیں بڑھیا جاندہ. صدقہ جان، بہت شکریہ قبلہ. جیڑی ذریت بناندا ہے وہ اللہ بناندا ہے، اولاد بناندا ہے وہ اللہ بناندا ہے. خدا دی قسم اللہ نے ایک ذریت ہے جدے وچ خالق نے نبوت بھی رکھی، جدے وچ خالق نے امامت بھی رکھی، اور وہ ہے ذریت ابراہیم. کیڑی ہے ذریت؟ آؤ درود ابراہیمی پڑھو. میں موسوی صاحب کا بھی پیغام آج جناب تک پہنچا دیا. جڑا حکم تساں کیتا ہے، پوری دنیا نماز وچ بیٹھ کے اہل سنت پڑھ دے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. درود یا محمد، اور محمد کی آل پہ ہے، یا ابراہیم اور ابراہیم کی آل پہ ہے. ہن ساڈا مطالبہ کی ہے، حضرات مہربانی کرو، تم نے کتابوں میں لکھ دیا، تو صاحب حکم کی تعمیل کر رہے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحابہ وسلم، صلی اللہ علیہ آلہ وصحابہ وسلم. اسی مطالبہ غلط نہیں کر رہے، اسی قرآن ہاتھ تج لے کے کہہ رہے ہیں حضرات اوہ صحابہ کے عاشقو. پہلا تو ہر گل کرنا، اے مولا علی کے عاشقو، کام وہ کرو جو علی نے بتائے ہیں. تو صحیح قبول نہ کیتا تو نہ کتھے کر رہے ہیں. میں بیانا مولا علی کے عاشقو، وہ کام کرو جو مولا علی نے بتائے ہیں، اور صحابہ کے عاشقو، اور درود وہی پڑھو جو صحابہ نے پڑھا ہے. اے درود صحابہ پڑھے ہے، ابراہیم تے ہو دی آلتے، محمد تے ہو دی آلتے. پھر میں اعلان کروں جی، حضرات ابراہیم کی آل پہ درود ہے، ابراہیم کے اصحاب پہ نہیں. ابراہیم کی آل پہ درود ہے، ابراہیم کے اصحاب پہ نہیں، اور محمد کی بھی آل پہ درود ہے، محمد کے اصحاب پہ نہیں. ابراہیم کے صحابہ آل ابراہیم پہ پڑھتے تھے، اور نبی کے صحابہ آل نبی پہ پڑھتے تھے. اے آل نبی تے درود صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم. بندیاں نو نا آئے ہائے، کسی بزرگ نے آکھیا کہ جھوٹ کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ اسے یاد رکھنا پڑتا. تو سا غور ہی نہیں فرمایا، انہوں یاد نہ رکھیے تو بندہ پھڑ کرتا ہے. پہلا کچھ آکھیا ہوتا ہے، وہ یاد نہیں ہوتا، پھر کچھ آتا ہے. بندے بھول گئے تو پھس گئے. انہاں کسے زمانے وچ ترجمہ کیتا سی آل دا ماننے والے. کی ترجمہ کیتا ہے؟ انہاں کہا کوئی وکری تشخیص نہیں،
کوئی وکری خصوصیت نہیں. آل محمد دا مانا ہے محمد کے ماننے والے. آج جنہیں منتے نے سارے آل ہی نے. وہ آکھ چڑیا سنے ادوں دا آکھیا آج کھلوتا ہے اتھے ہی. یہ سمجھتے سن خورے پل پل گئے. بھائی جی سانو چیتا جی تساں فرمایا سی کہ آل ماننے والے کو کہتے ہیں. ایک کوئی گل کرنا جی ہر شاہ ایس پاسے نہ ہو گئی. اے آنج کدی تو جلیبیاں نکلدیاں ویکھیاں؟ وہ تھوڑی دیر بعد جو سمجھتے نا تھرڈے پاسا پک گیا ادو چمٹے نال پھڑ کے. میں تو مشکات شریف پہ پڑھانا. میں تو تمہیں پہ نہ جنہیں سموسے نکلتے ویکھے نے وہ بھی تو ویکھے نے انہوں نے الٹا کر دے تاکہ آ بھی پاسا پک جائے تے آ بھی پک جائے. دلیل لگا میں دین جے دوویں پاسے نہ پکے ہاں تاں تے ان دا فائدہ ہی کوئی نہ. قریرے میں حاضر ہویا سار اٹھانا میرے نال. لو جی ایک جملہ بہت لو جی جنہیں مہربانی جنہیں ایڈوانس نعرہ لایا میں تھوڑا شکریہ ادا کرنا. یہ مطلب انہیں نعرہ لا کے دسے کہ اسی فل تیار ہاں تو دلیل بیان کر. حضرات اگر آل کا معنی ماننے والے ہوتے ہیں تو آل محمد میں سب سے پہلے صحابہ آتے ہیں. تھوڑے بندے بولے یار میں غلط گل کر رہا. ڈاکٹر صاحب اگر آل کا معنی ماننے والے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جنہوں نے حضور کو مانا وہ صحابہ تھے. یہ مطلب ہے صحابہ آل محمد میں داخل ہیں کیونکہ آل کا معنی ماننے والے. چپ نہ کرنا سی تو کر تسی کہہ تسی میرے نال تے تامن کرو. اگر آل محمد کے ماننے والے ہوتے ہیں تو پھر سارے صحابہ آل محمد میں ہیں نا. پہلا ویکھ لو ادھر یہ تو مکا لو پھر میں بھی پڑھتا رہا گا. خیر ادھر مکا ہویا پھر خیر. آؤ جی بسم اللہ. دو تین مہربان آئے نے وہ آ کے بہ چلے نے. تساں این جس پاس ویکھیا جی میں نہر ٹوٹ گئی اگر دو ترا پنڈ ہی نہ ضائع ہو جا. اے اللہ دے بندے تساں تے گھر ضائع کر دیتی. اینا میں زور لایا سی قاضی ایسا پاسے ہو کے زور لاندا سی وہ بندے بھی سا. وہ میں تے کلم کرنا سار اٹھاؤ تو ہمیں زور کراندے ہو. یہ ذاکرہ دا جو زور ویکھنا ہوگا نا مجمع نے مجمع بڑا ہوشیار ہوندا ہے. جدوں 5 قصیدے پڑھ کے بس ہو جانا تو اتھوں وچوں ایک آندا ہے اصلا فوق دا سنایا جی تاکہ تیری منجی جائے. تو تسی فوق ہے زور میرے کو نہ ویکھو. میں پھر اتھے ہی آن لگا کسی طریقے. اگر آل کا معنی ماننے والے ہیں تو سب سے پہلے اس آل میں صحابہ آتے ہیں. چلو انج کر لو اگر آل کا معنی ماننے والے ہیں تو آل محمد میں سارے صحابہ آ گئے نا. اور اگر آ گئے ہیں اور صحابہ جب آل کے اندر ہیں تو الگ اصحاب ہی کیوں کہتا ہے؟ یاد ہون تو جو یہ سارے وہ یار جی تو صحابہ آگے ہی آل دے بیچنے. یہ چودھری دا نام کی قمر زمان. ایک قمر زمان صاحب دا پنڈ کیڑا ہے؟ قریرہ. ٹھیک ہے اور بھی بندے قریرہ دے آنے کے نہیں. قریرے آلے ہو صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد. قمر زمان صاحب بھی بچ پڑھی لئی ہوئے گی کیونکہ میں قریرہ نو آکے پڑھ لی گئے. اور جو میں آکے قریرہ آلے صلوات پڑھو تو نہ پڑھ لی گئے. میں پہنچوں آکھاں قریرے آلے ہو صلوات پڑھو قمر زمان صاحب تسی بھی پڑھو. قریرے آلے ہو صلوات پڑھو قمر زمان صاحب تسی بھی پڑھو. وہ اللہ دیا بندیا جو تو قریرے آلے آنا ہے وہ تو قمر زمان بیچی تو پڑھ لی لے. آڑا وکھروں آنا ہے نا وکھرا تو بھی پڑھ شک پانا ہے اتھوں دا نہیں. تو سا غور نہیں فرما. وہ یار جدو میں آنا گجرات آلے ہو صلوات پڑھو تے سارے گجرات آلے پڑھ لئی جاکہ ڈاکٹر صاحب تسی بھی پڑھو. دو گلوں دا شک پیندا جے وکھرا کرنا. پہلی گل یا اے گجرات دے نہیں یا باہروں آئے. کیا بات ہے؟ یا گجرات دے نہیں یا باہروں آئے نے. جدوں تو آنا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. حضرت ابو بکر بھی بچ آ گئے حضرت عمر بھی آ گئے حضرت عثمان بھی آ گئے حضرت عائشہ بھی آ گئی حضرت حفصہ بھی ام سلمہ بھی بلال بھی ابو ذر بھی کمبر بھی سارے مندے سن تے سارے بچ آ گئے. اوے وکھرا کیوں آنا صحابہ ہی
وازواجہی جدو تو ہی پانن وچ ہی اصحاب آلہی واصحابہی وازواجہی اودو پک لگ دائی آل اور ہے اصحاب مولا دھنو جزائے خیر یار سارے بچے آ گئے اچھا جی ساڈا ذرا ساڈا یقین ویکھو چھوٹی تو ثابت چکر آل دے عرشان دے اتو آمن جوڑے اینا دی کوئی پاٹی کی تو ثابت چکر چھوٹی تو ثابت چکر میرے عزیز دوستوں آل ہے اصحاب ہیں مہربانی کریں آل تے آپ آل تے آپ درود پڑھے ہیں سب تو پہلے جب درود پڑھے ہیں صحابہ نہیں آل محمد تے پڑھے انہیں ذریت والے انہیں امت والے اے میری کسی مجلس سنی ہے تو اس لکھیا ہے کہ حق 4 یار کے بارے میں بتائیں وہ میں نے پتا وہ کیوں پہ آندن میں کدھر یہ مجلس پڑھی ہے اور ساری بکری پڑھنی پڑنی ہے میں جو فوق دا زور لوانا نہیں دسے انہیں صاحب لایا نا بتھیرا پڑھ گیا تو کوئی ایس بات ٹور چھڑو اے یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے تسی ذریت تے امت تے ذرا توجہ فرماؤ ذریت اور ہے امت اور ہے حضرات ذریت کسے کہتے ہیں امت کسے کہتے ہیں میں ایک کو گل کرنا جن پہ صدقہ حرام ہو ان کو ذریت کہتے ہیں جن پہ حلال ہو ان کو امت کہتے ہیں ساڈا کانفیڈنس ویکھو اسا جدن دا کیا نا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اسا آل محمد تے درود پڑھ چھڑے ہیں قرآن تے میرے ہاتھ نے میں کئیاں مجلساں چکھے ہیں سانو زندگی چ ایک واری بھی شک نہیں پیا کھورے علی تے درود گیا ہے کہ نہیں حسن تے درود گیا ہے یا نہیں حسین تے درود گیا ہے کہ نہیں مہدی تے درود گیا ہے کہ نہیں ہمیں یقین ہے کہ ہے ہی یہی جی مہربانی کدی بھی آکھن دی لوڑ نہیں پئی کہ ادھر بھی تے ادھر بھی تے ادھر بھی پتہ نہیں یہ کیوں شک پہ گیا دوہاں قوماں ایک اہل سنت وال جماعت نو تے شیعہ نو شیعہ تو بھی کدی کدی میں افسوس کر لوں انہاں بھی لعنت کرنی ہوئے تے گھر دس دینے ادھر بھی جائیں اور 2 گھر چھڑ کے تے اگے بھی آئی واہ بھائی واہ بلے ہو تیرے ایڈریس دسن تو جنہیں بندے نہ لے لے کے دس دینا ادھر بھی کل میں لاہور پڑھتا ہوں پرسوں پہ ایک بندہ کھلو گیا اودے تے لعنت اودے تے بھی لعنت اونا تے بھی لعنت اونا تے بھی لعنت اور میں کٹھی جھوٹیاں تے کڑ کو رہ گیا تے اعتراض کرے گا کہ ساڈے لئی نہیں بھی نہیں آئی میں تانوں ہاتھ جوڑ کے پیانا جڑے اہل سنت دوستو تسی درود نو متا نہ دیو پہ کدھر جانا ہی تے شیعہ لعنت نو ایڈریس نہ دیو پہ کدھر جانا ہے لعنت نو بھی پتا میں کتھے جانا ہے تے درود نو بھی پتا میں کتھے جانا ہے تسی ایک واری آکھو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد جا درودہ محمد تے محمد دیال تے قرآن تے میرا ہاتھ ہے اے آپ ہی لب لے گا مدینے ہویا تے مدینے ٹوٹ جائے گا نجف ہویا تے نجف ٹوٹ جائے گا مشہد ہویا تے مشہد ٹوٹ جائے گا کوئی قوم ہویا تے قوم ٹوٹ جائے گا تے تسی بھی مہربانی کرو شیعو جدو آندے ہو لعنت اللہ القاذبین تسی جھوٹیاں تے کر چھڑیا کرو آپ ہی جھوٹے لبنے ساڈا کام نہیں جھوٹے لبنے لعنت دا کام ہے ہن تے ایڈی سیانی ہو گئی ہے اج دی تے نہیں نا ساڈی ایڈی پرانی ہے ساڈے سارے نالوں ساڈے بزرگاں نالوں بھی زیادہ عمر ہے ایدی لعنت دی اج دی جمی ہے کتھے شیطان لعنتی ہویا تے اودن دی جمی ہے تے لگی ہے جھوٹیاں تے آن اینوں ہن پریکھا لگدا جدا تجربہ ہی نہ ہو گیا این نہیں پریکھا لگدا اینوں بڑا حساب جے کہ کدھر کدھر تے کدھر کدھر تے کدھر کدھر خدا دی قسم ایک نبی دا بیٹا انہیں بیڑی چھڑی ہے ایک نبی دی زوجہ انہیں کشتی چھڑی ہے حد موک گئی ہے یہ دا مطلب ہے اے دے اس قسم دے لوگ نبیاں دے کار بھی بڑھ جاتے ہوتے بھی آ جاتی انہوں دسن دی لوڑ نہیں ذریت تو بندے سڑے نے ذریت تو بندے حسد کیتا ہے میں آ گیا اپنے امام تک
رسالت بھی ذریت ابراہیم بچ، امامت بھی ذریت ابراہیم بچ، سڑتے سانے بندے حکومت بھی کرتے سن، پھر ذریت تو سڑتے سن۔ ایک گل ذہن چ رکھنا، اگر امت کی کوئی فرد اس کے ہاتھ میں حکومت بھی آ جائے، خدا دی قسم ذریت مسلط بیٹھی ہوئے، نہ جلوس کٹے نہ بندے باہر کٹے۔ ہارون رشید نو معصوم کیا کیا سی، مامو رشید نو معصوم کیا کیا سی، معتمد باللہ محسن باللہ، اے جن اس قسم دے گزرے نے، او امام تے گھر نماز پڑھتا ہے، تسی اوتھے ہی تنگ کیوں ہو؟ امت والے جانتے تھے یہ تخت ذریت والوں کا ہے۔ ہوں میں اپنے امام تک آ گیا، ہوں ایک جملہ سن لو تو میں نے اجازت دے دو۔ میں ایک آیت پڑھنے لگا جی، روزہ رسول تے ہارون رشید بھی پہنچ گیا تے میرا 7واں امام بھی پہنچ گیا۔ تسی کتنے پہنچے ہو؟ ایتھے ہی ہو؟ میں بیانا سرکار دے روزے تے حج دے دوران ہارون رشید بھی پہنچ گیا، میرا امام بھی پہنچ گیا، ایک امت والا صدقے صدقے، ایک ذریت والا، بسم اللہ آؤ جناب کمر صاحب، ایک امت والا پہنچ گیا، ایک ذریت والا پہنچ گیا۔ روزہ رسول تے پہنچے، آگے لا آجو آجو، کون ہے؟ وسیم صاحب نے، آؤ جی آؤ۔ ایک امت والا ایک ذریت والا، ایک امت والا ایک ذریت والا۔ بسم اللہ کتھے پہنچے؟ روزہ رسول تے۔ ہن امت والا کون ہے؟ ہارون رشید۔ ذریت والے کون نے؟ ہاں جی پہنچے اس جان بوجھ کے، چونکہ عباسیہ خاندان دے لوگ سمجھتے سن کہ حضرت عباس دی اسی اولاد ہاں، نبی دی، لہذا اصل جڑا نبی ہے اے ساڈا چچا زاد ہے۔ وہ سمجھتے سن اصلی اولاد عباس ہاں، اے نبی ساڈا چچا زاد ہے۔ اے پہنچیا تے میرے امام نو جان کے دیکھ کے تے آکھیا، لوگ آکھن السلام علیکہ یا رسول اللہ، لوگ آکھن السلام علیکہ یا نبی اللہ، تے ایک ہی آندا ہے السلام علیکہ، اے سلام ہو اے میرے چچا کے بیٹے۔ نبی نو یا رسول اللہ آکھن دی بجائے یا نبی اللہ آکھن دی بجائے 7ویں امام دی بارگاہ چاہ جائے ہو نا، جملہ سن لو، کہنے لگا میرے چچا دے بیٹے میرا سلام، میرے چچا دے بیٹے میرا سلام۔ لوگ یا نبی اللہ یا رسول اللہ، یہ چاچے دیا پترا سلام ہو بھی، اوتھے کھلو کے میرے 7ویں امام نے آکھیا اے میرا ابا میرا سلام ہو، اے میرا بابا میرا سلام ہو، اے میرے باپ میرا سلام ہو۔ او چاچے دا پتر پہ دستا سی، میرے نبی دسیا اگر تیرے اے چاچے دا پتر ہے تو میرا پیو ہے۔ چاچے دا پتر دور دی رشتہ داری ہوندی ہے، تیرا سکا پیو ہوئے اور قریب دی رشتہ داری ہوندی۔ جی میں میرے امام نے اے لفظ آکھے، او ساڑ پڑھ کے واپس آیا، واپس آ کے او سدیا میرے امام نو تے کہنے لگا او تو تساں کی کیتا ہے؟ امام نے کہا کی کیتا ہے؟ اے میں تے اپنا رشتہ دسیا، اے تیری جتی تو سکرین بارا، فرمایا تے میں اپنا رشتہ دسیا صدقے جاواں۔ وہ کہنے لگا جی تم ہی نبی دے پتر کنے ہو؟ وہ دے پتر فوت ہو گئے سن، دو ابراہیم ماریا قبطیہ چو وہ بھی فوت ہو گئے، اور دوسرے حضرت قاسم حضرت خدیجہ چو وہ بھی فوت ہو گئے، تسی کنے ہو؟ فرمایا تجھے پتہ نہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ حضرت ہم اولاد فاطمہ ہیں، اولاد علی ہیں، اور پیغمبر نے فرمایا کہ پوری دنیا کا نسب اس کی اپنی ذات سے چلا ہے اور میرا نسب علی کی وجہ سے چلا۔ اسی علی دی اولاداں، اسی زہرہ دے بیٹے ہیں، لہذا نبی دے بیٹے ہیں۔ اور سکھا کو گل کرو لوگوں کرنا لی، اے باپ دا بیٹا ہوندہ ہے، ماں لو نسل نہیں ٹردی، پیو لو نسل ٹردی ہے، بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، جدی توجہ ہے وہ میرا ایج ویکھو تو میں توڑے کو ممبر حوالے کرنا دوست دے جڑے ویلے انہاں کہا نا یہ تو بیٹے کا بیٹا ہوتا ہے، باپ کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، کبھی بیٹی کے بیٹوں سے بھی نسل چلی ہے۔ امام مسکرا کے فرماتے ہیں افسوس یہ ہے کہ تم نے قرآن بھی نہیں پڑھا۔ واہ واہ بھائی مولا تنو جزائے خیر عطا فرمائے۔ افسوس یہ ہے کہ تم نے قرآن بھی نہیں پڑھا۔ وہ کہنے لگے کتھوں؟
ایتھوں میرے مولا پڑھے جتھوں میں پڑھن لگا ہے تھوڑی توجہ میرے مولا فرماتے ہیں اے لوگو غور سے سننا اپنے حافظوں سے کہے کہ غور سے سنیں کیا فرمایا قرآن کہہ رہا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ہم نے ایک حجت اپنی لوگوں تمہاری طرف بھیجی حضرت ابراہیم کی شکل میں عَلَىٰ قَوْمِهِ حضرت ابراہیم جی نرفع درجات من نشاء ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں سبحان اللہ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں ان ربک حکیم علیم میرا رب اس کا رب حلیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے پھر فرماتے ہیں سن رہے ہو جی تسی بھی سن رہے ہو جی ان کی میں پہ سن دے سن توجہ رکھنا فرمایا پکے ریاجے بیٹی کی اولاد نسل نہیں ہوتی ذریت باپ کی اولاد ہوتی ہے میرے مولا فرماتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر وَبَحَبْنَ لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ہم نے ابراہیم کو اسحاق بھی عطا کیا اسے یعقوب کی اب عطا کیا بتا وہ ابراہیم کے کہہ لگتے تھے کہنے لگا اسحاق بھی بیٹا یعقوب بھی بیٹا اچھا پھر اللہ فرماتے ہیں کُلًّا ہَدَیْنَا ہم نے سب کو ہدایت دی وَنُوحًا ہَدَیْنَا ہم نے نوح کو ہدایت دی من قبل اس سے قبل پھر وَمِن ذُرِّيَّتِهِ ذریت میں پڑھی تھے ایسی آئے جے کسی نے یاد ہوئے کیا بات ہے جڑے موضوع پہ سنتے ہو وَمِن ذُرِّيَّتِهِ امت نہیں کسی نے مجلس یاد ہے میری ذریت ابراہیم کی ذریت میں کون کون تھا فرمایا داؤد بتا وہ کون تھا کہنے لگا ابراہیم کا بیٹا وہ سلیمان اور بتا وہ کون تھا کہنے لگا جی ابراہیم کا بیٹا وہ ایوب ابراہیم کا بیٹا وہ یوسف ابراہیم کا بیٹا وہ موسیٰ ابراہیم کا بیٹا وہ ہارون ہونا ਭੈਣ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਰਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਚਾਰਪਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਆਖੇਗਾ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈ ਉਡੀਕਨੇ ਆ ਜਾ ਆਵਾਜ਼ ਰਹੋ ਆਖਰੀ ਜੋ ਆ ਜਾ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ 'ਚ ਮੈਂ ਆਂਸੂ ਵੇਖੇ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈ ਉਡੀਕਨੇ ਆ ਜਾ ਬੇਟੀ ਆ ਜਾ ਜਦੋਂ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਓਏ ਇੱਧਰ ਹੋਵੋ ਓਏ ਇੱਧਰ ਹੋਵੋ ਓਏ ਅੰਜ ਹੋਵੋ ਓਏ ਰਸ਼ ਪਿਛਾ ਕਰੋ ਆ ਜਾ ਬੇਟੀ ਆ ਜਾ ਰੋਂਦੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਤੇ ਉੱਠਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆ ਫੁੱਲ ਪੈ ਰਹੇ ਨਾ ਇੰਜ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਪੱਲੇ ਹਟਾ ਕੇ ਨਾ ਆਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਂਦਾ ਹੈ ਰੋਈ ਨਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਆ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜੰਨਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਚੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਵੇ ਜਦੋਂ ਗੁਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖੂਨ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਸਿਆ ਓਏ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਸ਼ੁੱਲ ਰੱਖ ਚੜੋਏ ਧੀ ਆ ਗਈ ਜੇ ਓਏ ਧੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਫੁੱਲ ਪਾ ਛੱਡਦੇ ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਛੱਡਦੇ ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਰੂਹ ਰੱਖ ਛੱਡਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਸਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਾਸਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਾਸਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੂੰਹ ਅਗਰ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਅੱਖ ਐਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੂਹ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਕੈਸਾ ਆਓ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਸਾਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਆਵੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ ਉਸ ਭੈਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ ਤਰੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰ ਦੀ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤਰੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਈਆਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਸਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇੰਜ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਅਬਾਸ ਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹੋ ਕਰਬਲਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਗਏ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹੋ ਮੌਲਾ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏ ਆਮੀਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਖਿਆ
نہیں جانا چاہتے وہ ایک باری جا کے ویکھتے آؤ بہن کھلوتی کتنے رہی ہے تے ویر پسدا کتنے رہا میں ڈاکٹر صاحب تو پہلی باری گیا زیارت تے میری بیٹیاں نال سن چھوٹیاں سن میں ایک جگہ بیٹھا رہتا سا مستورات ادھر ہوں سن کٹھے ہوٹل جانا ہوں سی مینوں آخنا کہ ابو تمہیں کتوں آ کے لبھیے ایک جگہ جاؤ گے نا میرے مولا حسین دے حرم میں ایک جگہ ہے جدھر لکھا مقتل الحسین یہ وہ جگہ ہے جہاں حسین کو قتل کیا گیا آباد میں کیا بیٹی اتھو ہی مینوں کوانا اتھو ہی مینوں لے جائیں اتھے ہی آ جاندی سی چھوٹی سی ابو آؤ چلیے میں کیا میں اس بوئے نکلنا انہوں نے اس دروازے نہ نکل ایک دن مینوں پوچھتی ابو جدوں میں آنی ہاں تسی اتنے ہوندے ہو اتنے کسی دی قبر ہے اتنے کسی دی زیارت ہے چلا میں جملہ کیا مینوں وجہ یاد ہے میں کیا چھوٹی جی بچی نو کیویں سمجھاواں میں کیا بیٹی او تھاں جتھوں سکینہ واپس ہوئی مولا تمہیں جزا دے اتھے بہن کھلوتی ہے ایتھوں سکینہ واپس ہوئی ہے دور کوئی نہیں او ٹیلہ زینبیہ 70 قدم کا سفر ہے ایتھے ویر کس ہے جدوں 3 بہناں ڈگیاں نے نا میرے نو ویکھو اتے پتھر سن نیویں تھاں تے شہید ہوئے نے پتھراں دا اتھے ڈھیر سی پھر 3 بہناں پتھر ہٹائے نے یا کسے نو آکھیا نے آپ کنے آکھیا تساں آپ ہٹائے نے مرو میرے نال تساں سوکھا آکھیا نا آپ جدے ہاتھ ایتھے بدے ہو بولو بولو میرے نال سر دی چادر کوئی نہ ہوئے پتہ نہیں ہو کمیں بیٹھیاں نے میری مرشدزادیاں کمیں ہونا اینا کونیاں نال پتھر ہٹائے نے بدے ہاتھاں نال جدوں پتھر ہٹائے نے پتھر ہٹن تے بھی کوئی ٹائم لگیا یا نہیں بولو لگا ہے پہلا اترن تے ڈگن تے لگا پھر پتھر ہٹان تے لگا پتھر ہٹائے تے تھلے ٹوٹے نیزے سن ٹوٹیاں تلواراں سن ٹوٹے خنجر تے چھریاں سن پھر انہوں نے پتہ نہیں ویسے خنجر چھری اٹھائیے تے ہاتھ نہ پھڑ کے پر رکھی دیئے کیونکہ وہ تیز ہوں دیئے تو سا کوئی نہیں سنے ہاں اور میں پہ نا زنجیر سن ہو ذرا میرے لو ویکھو نا چھری پھڑنی ہوئے تو پھڑ کے تری دی آج چھریاں نو کریے تے ہاتھ زخمی ہو جاندے میں نہیں پتا پتے ہاتھا نہ کہ میں چھریاں ہٹائیاں نے کہ میں ٹوٹیاں تلوارہ ہٹائیاں جنہے ویلے آج ہٹی ہے نا ہر شے کی خیال ہے بچوں منہ نظر آئے بولو بولو کٹیا گلا نظر آئے 3 بہن کیتے نے میری مرشدزادی نے آج میں کے فرمان دیئے ویر میں ٹور چلی بھئی آؤندیاں سار تے پہنا اور گلہ کر دیا بیتیاں سار فرماتے نے ویر میں ٹور چلی ہاں میں ٹورتے ہاں اونٹا تو ڈگیاں دسن صرف تینوں ایک گل آئیاں زمانہ اے نہ کہ پہن ہو کے او دن بھی نہیں آئی راتی بھی نہیں آئی اگلا سارا دن بھی نہیں آئی میں دسن آئیاں تیرے ورگا ویر کوئی نہیں میرے ورگی جہاں ہے صدقہ جماع میرے ورگی جہان تے ہمشیر کوئی نہیں دسن آئیاں مجبوریاں تیری پہن نو کھا گئی ہائے آئیے توڑی میں مستند گل پہ کرنا علامہ حسین بخش جارہ دا بندے نہ نہیں دن پوری طرح پتہ بھی نہیں انہاں کی پڑھے علامہ حسین بخش جارہ دی مستند گل کر رہے ہیں انہاں کہا مدینے آکے پورا 1 سال تیاں حضرت دیاں آکے ملتیاں سن ماں نو امام حسین دے گھر آکے ملتیاں سن امام حسین والے کارچی بی بی رہنے روز ہوں دیا سا تیاں بی بی زینب تھی اگلا جملہ میں انتخا گیا فرماتے نے جدوں تھی آکے بینتی سی لکھی یا وڈی تے آگے اماں سر تے رکھ کے آندی سی آئے حسین ہائے میں میرا دین تو لیندہ ویر میں دین تو تیرا لینا نہیں بھول دی جا کے بی بیاں دیا سن بابا صرف ویر نو یاد کر دی جیڑا ویر مرن تک بی بی نو نہیں بھولیا اس ویر دی لاش تے بے کے 3 بہن کیتے نے بی بی فرمایا ویر دسن آئیاں کل دیگر ویلے 70 میل نہیں سن 70 آئے اٹھو یار باہر نکل کے نا مجلس تو بعد 70 قدم تے نشان لا کے ویکھیا جے کنا فاصلہ بڑھتا ہے ویر 70 قدم نہ کل ڈیگر والے آئیاں نہ ساری رات آئیاں آج پچھلے ٹائم آئی نہیں گزاری گئیاں 3 مجبوریاں دسن لگیاں 10 کے میں یاس لینا پہلی مجبوری اے تیری جتی تو دوہاں تیاں دے دوپٹے وار دے وہاں
بی بی فرمایا میں ڈیگر ویلے ٹرن لگی تیریاں رگاں دا خون بند نہ ہوندا تے میں پہلا آ کے تیریاں رگاں تے رگاں رکھ دی جدوں میں تیرے لاؤن لگی تے سجاد دے خیمے نوں اگ لگ میں بلدی صدقے جاواں میں بلدی اگ جو تیرا پتر بچاندی رہی میں نبی دی نسل صدقے جاواں بچاندی رہی ساری رات کیوں نہیں آئی ہے تیری جتی تو جہان وارا بی بی فرمائے ساری رات جدوں آن لگ دی ساں یتیم روندے ساں آندے سن نہ جا عباس کوئی نہیں سانو ڈر لگتا ہے میں ساری رات یتیمہ دا پیرا دیتا تے آج ایتھے روئی ہے تے رو کے فرما دیئے آج تے دعا کر میں مر گئی ہوں آیا فرمایا عباس دے قتل تے موت نہ منگڑواریے اکبر دی لاش حوصلے نال ویکھناریے قاسم دی گٹھڑی میرے ہاتھ جو لینواریے آج بکھرا کم کیڑا ہے اجڑی تے کل ہے آج کدرے میریاں پہنا میریاں تیاں سن دیا ہوں تے توڑے تو پہلا پہنچن گیا آنسو بھی پہلا نکلے گا اے اوکھی گا لے بی بی فرمایا میں پتر برداشت گئی تھے میں ویران دے قتل برداشت گئی تھے آج میں مکی ہوں کیوں فرمایا آج سارا دن پرجائیاں دے ہاتھ بن دی رہی بے میں اجڑ گئی جدو رباب نے ہاتھ بتھائے میں لٹی گئی جدو لیلہ نے گھڑیاں پائیاں توڑی ہائے آخری چانا تے اجازت لین لگا پھر بی بی اتھے ہی سی اٹھی کدوں ہے تو انہوں پتہ کدوں اٹھی ہائے جدی آئی ہے نا انہوں پتہ جدی ہائے آئی ہے انہوں پتہ ہے زہرہ دیتی خدا دی من قسم نہیں اٹھی جدو اٹھی ہے وہ تو کرتے دا رنگ تبدیل میں اجے تک علماء نو پوچھتا پھرنا کہ بی بی ادھا گھنٹہ رہی ہے ویر دی لاش تھی آخری جمعہ ادھا گھنٹہ منا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ منو ایک عالم دین اسلام آباد پوچھنے لگے یہ مرزد تسی کیوں تحقیق کر دو میں کہا جی تسا عربی کتاباں پڑھی فارسی کتاباں پڑھی کوئی ایسی کتاب جو حوالہ دسو میں پوچھنا چاہنا تے مومنہ دسنا چاہنا زہرہ دی تھی کنے منٹ رہی ہے گھنٹہ رہی ہے ادھا گھنٹہ رہی ہے کہنے لگا کیوں میں کہے تو میں دسنا رہی ہے ویر دی لاش تے کٹی گردن تے منہ رکھ کے وہن کر دی رہی ہے کنی دیر رہی ہے پوچھنا چاہنا کہنے لگے کیوں میں کیا ان تک میں نے نہیں پتہ رہی ہے کدی پتہ لگ گیا میں مومنہ نو دساں گا پھر وہ ماتم کرنگے ساڑی مغفرت دا سبب بنے گا اینا میں نو پتہ قبلہ اے جنی دیر رہی ہے نا مار دے رہے نے مسلم جنی دیر رہی ہے مار دے رہے نے او دو اٹھی ہے جدو کرتے دا رنگ تبدیل ہو گیا آخری جملہ اٹھ کے آج ویکھ کے نا نوجوانوں فرمان دیئے ویر نہ ضربہ تو اٹھیاں نہ تکلیف تو اٹھیاں نہ دردہ تو اٹھیاں میں نو مار دے میں اتھے ہی مر جاندی ہن میں نو نہیں مار دے سجاد نو پہ مار اے میں اٹھی ہوں نسل رسول بچاڑ واسطے میں اٹھی ہوں انا تو اینا کل کوثر دی تفسیر بچاڑ خالق کائنات توڑی عزت داری قبول فرمائے آمین